جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں پیٹ بھر لینے تک شریک کیا، اس کے لیے جنت ضرور واجب ہو گئی۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ تمہارا دشمن ہے، اور جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ سچا دوست ہے۔ اس شخص پر تعجب ہے جو بدن کے تھوڑے سے دکھ اور تکلیف کے لیے مضر کھانوں سے پرہیز کرتا ہے اور آخرت کے سخت عذاب اور دکھ کے خیال سے گناہوں سے نہیں بچتا۔ بابا جی کہا کرتے تھے، بیٹا اس کے تمام کام سنور جاتے ہیں جس کے تعلق مدینے والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جاتے ہیں۔ بے وقوف سننے سے پہلے جواب دیتا ہے اور عقل مند سن کر سیکھتا ہے یا مسکرا دیتا ہے۔ عزت ہمیشہ عزت دار لوگ ہی دیتے ہیں، جن کے پاس خود عزت نہیں وہ دوسروں کو عزت کیا دیں گے۔ ہزاروں سے رشتہ رکھنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن کسی ایک سے رشتہ نبھانا بہت بڑی بات ہے۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ جب دوست اللہ کریم ہو، کتاب قرآن کریم ہو اور راستہ صراط مستقیم ہو تو گمراہ ہونا ناممکن ہے۔ دنیا میں ہزار رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ فجر کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے، دل کی باتیں تھیں اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا۔ بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی۔ کچھ لوگ اپنے مطلب کی آڑ میں دوسروں کے احساسات کے ساتھ کھیل کر خود کو افلاطون سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ جب تمہیں اپنے رب کا ذکر سننا اچھا لگے تو سمجھو تمہیں رب سے اور رب کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ حسد کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ آپ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ اس لیے حسد کے کینسر سے نجات کا واحد ذریعہ توبہ استغفار ہے۔ اللہ کی مصلحت، تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام حاصل کر سکو۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے۔ غلطیاں ہم انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ انسان واپس لوٹنا چاہتا ہے لیکن دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سوچ کر بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ بیٹیوں سے بھی کوئی پوچھتا ہے، کہنے والوں سنو، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟
تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ ہر رشتے کی اپنی الگ جگہ، اہمیت اور مقام ہوتا ہے۔ ہر رشتے کو اس کی جگہ اور اہمیت کا مان دینے والا انسان رشتے نبھانے کا ماہر ہوتا ہے۔ جو رشتوں کو ان کی اپنی جگہ اور تقدس سے محروم کر دے تو وہ بہت سے قیمتی رشتے کھو دیتا ہے۔ لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پہ راضی کرے۔ یا ربی امتی امتی، قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان پکارے گا نفسی نفسی، اچانک ایک آواز آئے گی، یا ربی امتی امتی، قربان جاؤں وہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ کوئی طبیب کہتا ہے کہ بڑا گوشت مضر صحت ہے، کوئی کہتا ہے کہ بکرے، مرغی یا مچھلی کا، لیکن سب سے زیادہ مضر اپنے بھائی کا گوشت ہے جو غیبت کر کے کھایا جاتا ہے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ یہ عشق و محبت کی روایت بھی عجیب ہے، پانا بھی نہیں ہے اسے کھونا بھی نہیں ہے۔ جس شخص کی خاطر تیرا یہ حال ہے محسن، اس نے تیرے مر جانے پر رونا بھی نہیں ہے۔ اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھنے والا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت بھی ٹل جاتا ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں، کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ ماں گھر کا نیوکلس ہوتا ہے، اس کے بغیر پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرون اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ عبس میں ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ وہ پانی کی لہروں پہ کیا لکھ رہا تھا خدا جانے، حرف دعا لکھ رہا تھا۔ محبت میں نفرت ملی تھی اسے بھی جو ہر شخص کو برا لکھ رہا تھا۔ بھلا کرتے کرتے گزاری ساری زندگی، مگر پھر بھی خود کو برا لکھ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے، اور ہم اسے ایک دن چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ جب تک آپ ہر کسی کی بات کو دل سے لگاتے رہیں گے تب تک اذیت میں رہیں گے۔ کسی دوسرے انسان کو صرف الفاظ سے آپ کا سکون چھیننے کا اختیار ہرگز نہ دیں۔ اندھیرے کی سب سے خطرناک قسم آدمی کی منفی سوچ ہوتی ہے، جو امید کے تمام چراغ بجھا دیتی ہے۔ کسی سے لگاؤ ہو تو ہم اس میں خوبیاں تلاش کرتے ہیں، اور بیزاری ہو تو ہمیں اس میں خامیاں ہی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں،
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔